نظام نہیں ہے، یہاں صرف ویگو ڈالے ہیں۔ اس نظام میں عدالتوں کا نہیں مانا جا رہا ہے، ویگو ڈالوں کے ذریعے یہ چلا رہے ہیں نظام کو۔ غنڈہ گردی شروع ہے۔ اگر آپ نے یہاں کوئی بات کی تو یہ نہیں کہیں گے کہ قانون، یہ نہیں کہیں گے کہ آئین، یہ نہیں کہیں گے کہ عدالت حرکت میں آ جائے گی، ویگو ڈالے حرکت میں آ جائیں گے، یہ بات کہیں گے آپ کو۔ یہ پاپا جونز اور آسٹریلیا کے جزیرے مفت میں نہیں آئے ہیں، ہمارا خون بہایا گیا ہے، ہمارے ماؤں کے اتنے آنسو بہائے گئے، پورا سیلاب بنتا ہے ان سے، ان کے لیے۔ ہم امیدیں رکھیں تو کس سے امیدیں رکھیں؟ پارلیمنٹ سے؟ پارلیمنٹ جرنیلوں کے اجازت کے بغیر ہمارے امن کے لیے ایک میٹنگ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ عدلیہ سے ہم امیدیں رکھیں؟ 500 لاشیں نشتر اسپتال کے اوپر پڑے ہیں، اس پر سموٹو ایکشن نہیں لیا گیا۔ علی وزیر کو ضمانت دینے کے باوجود بھی اس کے عدالت کے فیصلوں کو کسی نے نہیں مانا۔ ہم کو بیرونی فنڈ کہنے والے لوگوں، ان کو ایک پیسے کا ثبوت نہیں ہے، جبکہ یہ خود 33 ارب ڈالر لے چکے ہیں، اربوں ڈالر لے گئے۔ اور اب ایک بار پھر پشتون بیلٹ میں مسلح تنظیموں کو لایا گیا ہے، مذاکرات کے نام پر دوبارہ ان کو وہاں فعال کر دیا گیا۔ 20 سال آپریشن ہوئے، 20 سال لوگوں کا خون بہایا گیا اس مقصد کے لیے۔ دیکھو 20 سال میں کیا کیا نہیں ہوئے۔ اے پی ایس کے بچوں کا خون بہایا گیا، کوئٹہ کے وکلاء کا خون بہایا گیا، اور اس وطن کے ہر گھر کا اور ہر طبقہ فکر کے لوگوں کا خون بہایا گیا۔ آخر میں کہا گیا کہ اب ہم دوبارہ لا رہے ہیں، تو پھر یہ 20 سال کا ڈرامہ کس لیے کیا تھا؟ یار سر، راؤ انور وکیل 440 person extrajudicially is roaming free, while Ali Wazir, whose 18 family members were killed by terrorists, is in jail. This is justice in Pakistan. اس پوائنٹ کو نوٹ کرے۔ ریاستی جبر کو کور کرنے کے لیے ایسے گروپس بنا دیے گئے کہ ان کے ظلم کے بعد کسی مظلوم کے ذہن میں انصاف اور عدالت کی کوئی توقع نہ رہے۔ یعنی طالبان، یعنی بلوچستان میں ڈیتھ سکواڈز، وہ ایسے طریقے بنا دیے گئے کہ عام عوام کے ذہن میں یہ کوئی آفت سمجھے اور وہ عدالت اور ان کی طرف کوئی رجوع بھی نہ کر سکے۔ بہت خون بہایا گیا، اور پھر دنیا سے ڈالر لیے گئے۔ یہاں لوگ پوچھیں گے کہ کیا فائدہ ہے اس جرنیلوں کو ان پالیسیوں کا؟ میں فائدے بتاتا ہوں۔ جب یہ بدامنی پیدا کر دیتے ہیں، پھر امن کے نام پر جب آ جاتے ہیں تو جو منرلز ہوتے ہیں، جو ریسورسز ہوتے ہیں، ان پر قبضہ کر دیتے ہیں، اور پھر بیرونی دنیا سے اس نام پر کہ ہم تو دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہیں، ڈالر لیتے ہیں۔ سوات میں، بنیر میں، باجاوڑ سے لے کر وزیرستان تک پورے قبائلی پٹی میں دوبارہ حالات خراب کر دیے گئے ہیں، مگر اس بار پشتون عوام اپنے سرزمین پر کسی بھی دہشت گردی کو نہیں مانتے، یہ نہ چھوڑیں گے وہاں۔ یہ میڈیا جرنیلوں کے اجازت کے بغیر ایک ٹکر نہیں چلا سکتے ہیں۔ ہم ابھی یہ چند ہفتوں سے پشتون بیلٹ میں احتجاجی مظاہرے جاری ہے۔ ایک عجیب سی بات بتاتا ہوں، یہ وہاں کے ایم پی ایس یا ایم این ایس کے دل شکنی کے لیے نہیں ہے کہ اس کے حوصلے ٹوٹ جائے اور نہ آئے، بلکہ ایک حقیقت کے طور پر میں پیش کرتا ہوں۔
ہم نعرے لگا رہے تھے عوام کے ہم امن چاہتے ہیں. مرکزی اور صوبائی حکومت کے ایم پی ایز ایم این ایز ہمارے ساتھ کھڑے تھے, وہ ہم سے زیادہ نعرے لگا رہے تھے کہ ہم بھی امن چاہتے ہیں. بھائی ہم تو آپ لوگوں سے امن چاہ رہے تھے, آپ کس سے امن چاہ رہے ہو؟ حل کیا ہے؟ حل بتاتا ہوں. عوام نے مزاحمت کرنا ہوگا. مزاحمت کے ذریعے ہم ان سارے اداروں کو پریشرائز کر سکتے ہیں. مزاحمت کے ذریعے ہم اس سارے حالات کو چینج کر سکتے ہیں. عوام خود اٹھیں گے تو ان کی بات سنی بھی جائے گی اور مانی بھی جائے گی. اگر عوام بیٹھے رہے, اگر عوام خاموش تھے, اگر عوام میں متحرک نہیں تھے, اگر عوام منظم نہیں تھے, تو یہ حالات ایسے ہی رہیں گے. اور میں یہاں پر موجودہ حکومت کی ایک بات کرتا ہوں. یہ جب اپوزیشن میں تھے تو ہر روز علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر کا مطالبہ کرتے تھے. عدالت جب ووٹ کا مرحلہ آیا تو عدالت میں یہی اپوزیشن والے چلے گئے کہ کیوں پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کرتے. لیکن جب ان کی اپنی حکومت آئی تو آج علی وزیر جیل میں, کوئی پروڈکشن آرڈر نہیں ہے. وزیر اعظم کو علی وزیر کا ووٹ چاہیے تھا, مگر آج علی وزیر کے لیے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر فلانے کی حکومت آ گئی تو آپ لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے. پھر آخر میں کہتے تھے اس کو ہٹاتے ہیں, فلانے کی حکومت آ جائے گی تو آپ کے مسائل حل ہوں گے. سب آ گئے, سب چلے گئے, ہمارے مسائل وہی ہیں. حکومت کنٹرول میں جمہوریت نہیں, بادشاہت ہے. چیف آف آرمی سٹاف بادشاہ بنا ہوا ہے, سب کچھ احکامات وہ جاری کرتے ہیں. اختر جان منگل بیٹھے ہیں, یہ ہمارے معزز شرکاء بیٹھے ہیں. پاکستان کے آئین اور عدالت ہم سب مانتے ہیں, جرنیل نہیں مانتے اس آئین اور عدالت کو. اس لیے وہ کسی بھی مسنگ پرسنز کو عدالت میں پیش نہیں کرتے ہیں. کیا اس کا پاکستان کے عدالتوں پر یقین نہیں ہے؟ مگر ایک کاروبار بنایا ہوا ہے ان سے. آج باوجود اس کے کہ سارے ایف آئی آرز میں علی وزیر کی ضمانت ہو چکی ہے, پھر بھی وہ سندھ میں جیل میں پڑا ہے, اور پھر بھی موجودہ حکومت کے لوگ ہمیں انسانی حقوق پر درس دیں گے, تدریس دیں گے, لیکچر دیں گے. آئیں کافی سنایا, آئندہ بھی سنیں گے, مگر امیدیں نہیں ہوں گے پھر ہمارے. دوستوں, یہاں ہی قریب ریاض خان یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ جیل میں پڑا ہے اور آج اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے. ہماری باتیں بعض لوگوں کے لیے, بلکہ میں اسپیشل کہوں گا فوجی جرنیلوں کے لیے تلخ ہوں گے, مگر یہ ایک حقیقت ہے اور ہم حقیقی زندگی گزارتے ہیں. ہم بے مقصد, بے معنی اور ایسی منافق زندگی نہیں گزار سکتے ہیں کہ ظلم جبر کے سامنے ہم یعنی گھٹنے ٹیکتے. ہم کھڑے رہیں گے اسلام کے لیے. شکریہ, بہت بہت شکریہ. وقت بھی زیادہ لیا, مگر آسما جہانگیر فاؤنڈیشن زندہ باد.